بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے آج ہم ایک ایسا مجرب عمل لے کر آ رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ماہ محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کو کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو بتانے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایک طاقتور عمل ہے۔ جو شخص محرم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی آٹا لے کر اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ اس طرح پڑھ لے جس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورا سال اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، پورا سال رزق ختم نہیں ہوتا، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی رہتی ہے اور اس کے گھر سے ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کے افلاس کو ختم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، جو اپنی زبان سے جو کہہ دیں تو اللہ رب العزت حضور کے صدقہ سے ان کی کہی ہوئی بات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین احتشام، یہ عمل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے پوری زندگی وہ کسی کا مقروض اور محتاج نہیں رہتا، کسی کے سامنے اس کو سر نہیں جھکانا پڑتا، لوگ اور معاشرے کے اندر اس کی بڑی عزت اور بڑا مقام ہوتا ہے، گھر والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، باہر جاتا ہے تو لوگ بھی عزت کرتے ہیں، جدھر جدھر جاتا ہے اللہ رب العزت اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے گھر سے یہ وظیفہ چلا ہے، جو حضور کی اہل بیت سے یہ عمل ملا ہے، اس لیے اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ایسا عمل زندگی میں بار بار نہیں ملتا، اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو اس عمل کو ضرور کرنا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کے نصیب بدل جائیں گے اور رزق اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کے لیے کیسے غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ پہلے آپ نے صرف سنا تھا کہ لوگوں کی غیبی مدد ہوتی ہے، اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا کرتا ہے، کس طرح غیب سے مدد کرتا ہے۔ اس لیے نہایت ہی قیمتی عمل، نہایت ہی قیمتی صورت جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور جو شخص جمعۃ مبارک کے دن ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر اپنا مقصد بتا دے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی اور اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ نے اپنا مقصد اور اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ جمعہ والے دن سب کے لیے اجتماعی دعا کی جائے گی، اور اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی اور مشکلات آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، کیونکہ یہ صورت بڑی برکت، بڑی رفعت، بڑی عظمتوں والی صورت ہے، کیونکہ اس صورت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی اس صورت کو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کو ایک بہت اہم وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کی برکت سے آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی کسی سے قرض نہیں لینا پڑے گا، اور اگر آپ مقروض ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کا سارا قرض اتر جائے گا، کیونکہ رب کائنات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ جس کو چاہے ایک پل میں دولت مند بنا دیتا ہے، اور اگر چاہے تو بادشاہ کو ایک پل میں فقیر بنا سکتا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ اور اہل بیت کے گھر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ صورت پڑھ کر آٹے پر دم کرنا ہے۔ آپ نے یہ جمعہ کا دن تازہ غسل کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جمعہ کے دن غسل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو پہلے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر بہتر عمل یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو کریں، اور عورتیں اس عمل کو جمعہ والے دن
ظہر کی نماز پڑھ کر کریں گی، ایک مٹھی آٹا آپ نے اپنے گھر سے لینا ہے اور کوشش کریں اس کو کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے اوپر سورہ مبارکہ پڑھ کر دم شروع کر دیں، اور اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے اکیلے بیٹھ کر کرنا ہے، اور کامل تصور رکھنا ہے کہ اللہ پورے سال کا انتظام فرما دے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں کہ اے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رزاق ہے، تو جسے چاہے غنی کر دے، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، تو جسے چاہے اس کو فقیر کر دے، تو پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو سمندروں میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، ایسا رزق عطا فرما جو میری نسلوں میں بھی ختم نہ ہو۔ عمل صرف یہ ہے، 20 آیات مبارکہ ہیں اس سورت کی جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہے وہ 3 سے 5 منٹ میں ان آیات مبارکہ کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو عامل ہوتا ہے، جو وظیفہ بتانے والا ہوتا ہے، اس کی بھی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی زبان بھی تاثیر رکھتی ہے، اور یہ تو وظیفہ بتانے والی وہ ہستی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی اہل بیت سے ہیں، ان کی زبان سے جب یہ وظیفہ نکلا ہے تو اللہ رب العزت ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا، اور وہ الفاظ اس طرح ادا کرنے ہیں جس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ الفاظ، وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت سورہ مزمل پارہ نمبر 29 اور صورت نمبر 73 نمبر آیت۔ اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ آپ نے اس سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ مزمل کو پڑھیں اور اس کو آٹے میں ملا دیں۔ اس آٹے کو دم کر کے جو آپ نے گھر کے اندر آٹا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا دیں، اور اس آٹے کو ختم نہ ہونے دیں۔ جب بھی جس جگہ آپ نے وہ آٹا رکھا ہوا ہے وہاں سے ختم ہونے والا ہو، اس کے اندر اور آٹا ملا دیں۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت اور اس محرم الحرام کے مہینے کے توسل سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، آپ کی تنگیاں تکلیفیں دور فرمائے گا۔ اگر مقروض ہیں تو انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے کے صدقے سے اللہ رب العزت آپ کے قرض کا بندوبست فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ، ان آیات بینات کے توسل سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں مزید وسعتیں عطا فرمائے گا، اور ہر قسم کی تنگیاں تکلیفیں دور فرمائے گا، ہر قسم کی محتاجیوں کو دور فرمائے گا۔ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ رہا ہے، اس جمعۃ المبارک کو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا رزق کثیر عطا فرمائے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو۔